دیکھیں نا، جب بھی ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں اور جہاں آ کے تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو سارا نظام تبدیل ہو گیا، وہ ایک سوچ ہمارے دماغ میں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈال دی جاتی ہے کہ اس ملک کا پولیٹیکل سسٹم خراب ہے، یعنی اس کے سیاستدان جو ہے نا وہ خراب ہے۔ یہ چیز ایک آپ کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہے کہ جی جب بھی تب نظام کی تبدیلی ہوگی تو ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام۔ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ آئی سی آئی ایچ کا یہ اس کے اوپر کہنا ہی نہیں ہے، موقف ہی یہ نہیں ہے کہ صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام۔ ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں یا جب ہم کہتے ہیں سسٹم چینج کریں یا نظام کی بات کریں، اس سے مراد ہرگز یہ پارلیمانی یا صدارتی نظام صرف نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پوری سکریچ سے بہت سی چیزیں بدلنی پڑیں گی۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ صدارتی نظام، تو صدارتی نظام کے اندر کیا آپ اسی انتظامیہ سے کام لیں گے، انہی ڈپٹی کمشنر سے، انہی کمشنر سے، انہی سیکرٹری سے کام لیں گے، اسی سی ایس ایس کے اندر سے کام لیا جائے گا جو آپ کو پڑھاتا تو دنیا کی باتیں اور آخر کے اندر انگوٹھا چاپ لوگوں کی غلامی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے؟ کیا آپ ان ڈپٹی کمشنر، ان اسسٹنٹ کمشنر، ان مختار کاروں کے ذریعے تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ یہ سسٹم ویسے ہی چلنے دیں گے آپ؟ کیا آپ اس ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل نہیں کریں گے؟ یہ جو ایجوکیشن سسٹم جس بچوں کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، جس کے اندر انکوالیفائڈ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کا نظام بن گیا ہے، اب تفریق ہو گئی ہے، الگ الگ بورڈ بن گئے ہیں، بچوں کی ذہنی صلاحیتوں سے کم کام لیا جا رہا ہے، آپ اس ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں نظام تبدیل ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں اس مذہبی سسٹم کو بدلے بنا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس فوجی نظام کو تبدیل کیے بنا آپ کا سسٹم تبدیل ہو جائے گا؟ وہ فوجی نظام جس میں سپاہ سالار یعنی آرمی چیف جا کے آپ کے انگوٹھا چاپ لوگوں سے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ میرے 3 سال بڑھا دو یا میرے 3 سال کم کر دو، اس طریقے سے ہوتا ہے؟ کیا اس طریقے سے ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا سسٹم کہ 60 سال کی عمر کے اندر آپ نے بندوں کو ریٹائر کرنا ہے؟ انگریز بھی اپنے بندوں کو 80 سال کے اندر ریٹائر کرتا تھا، لیکن آپ نے وہی 60 سال والا سسٹم کر کے رکھنا ہے۔ اس کو آپ نظام کی تبدیلی تصور کر رہے ہیں؟ کیا اسی آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ نظام تبدیل ہو جائے گا؟ آئین جس کے اندر 300 شکیں پڑی ہوئی ہیں، او بھائی پورا اسرائیلی امت آج تک 10 کمانڈمنٹس کے اوپر پورا اپنا سب سسٹم لے کے چل رہی ہے۔ پوری مسلمان حکومت نے پورے 1300 سال تک حکومت کری، صرف 7 منزلیں ان کے پاس تھیں قرآن مجید کی، اس کے اوپر اس نے حکومت کری، احادیث کی بنیاد کے اوپر اس نے حکومت کری، مگر آپ کو 300 سیکشنز چاہیے۔ آپ اس عدالتی سسٹم کے تحت سمجھتے ہیں کہ سسٹم چینج ہو جائے گا؟ یعنی جب آپ بات کرتے ہیں کہ صدارتی نظام، تو آپ ان سب چیزوں کو آف کر دیں گے؟ ان موجودہ عدالتوں کے نظام کے اندر جہاں بچہ ایل ایل بی پڑھ کے نکل کے آتا ہے، وہ لا کہاں، کون سی جورسپروڈنس، یہ ساری چیزیں پڑھ کے آتا ہے، اس سی پی سی، اس پی پی سی کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ نظام تبدیل ہو جائے گا؟ یہ چیزیں اپنی جگہ چلتی رہیں گی، اس کے تحت آپ سمجھتے ہیں نظام تبدیل ہو جائے گا؟ ہرگز یہ نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس آپ کے سسٹم کے تحت، جس سسٹم کے تحت آپ کا اس وقت معاشی پالیسی چل رہی ہے، جس کو آپ ٹچ کرنے کو تیار نہیں ہو، اس کے تحت آپ سمجھتے ہو صدارتی نظام یا دوسرا نظام آنے سے یہ بدل جائے گا؟ آپ نے اتنا چھوٹا سمجھ لیا ہے سسٹم کو۔ جب ہم بات کرتے ہیں نظام کی تبدیلی کی، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صدارتی نظام صرف لے کے آ جاؤ یا آپ اس کو بدل دو، یا آپ آگے لوگوں کو مزید بیوقوف اور گمراہ کرنے کے لیے لفظ اسلامی کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اسلامی بینکنگ کے نام سے آپ نے پوری قوم کو برباد کر دیا، پوری امت کو برباد کر دیا اسلامی بینکنگ کے نام سے۔ پھر اب آپ اسلامی صدارتی نظام کہ جی یہ تو اسلام سے قریب ہے۔ کون سی چیز اسلام سے قریب ہے؟ اس میں کون سی چیز ہے کہ جب تک نیچے سارا سسٹم خراب ہے، نیچے گریڈ 1 2 3 16 17 بیوروکریٹ ان کا سسٹم موجود ہو، اس طریقے کا کام ہو، اس طریقے سے لیفٹیننٹ کیپٹن، میجر جنرل، کپتان، اس طرح سے آپ کا چل رہا ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا نظام تبدیل کرے گا؟ جب ہم بات کرتے ہیں نظام کی تبدیلی کی، تو اس کے اندر سکریچ سے ان ساری چیزوں کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ کی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم سکریچ سے تبدیل کرنا ہے، سکریچ سے اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو تبدیل کرنا ہے۔ وہ لوکل گورنمنٹ جس کے لیے آج دھرنے دیے جا رہے ہیں، لڑائی لڑی جا رہی ہے، ان سسٹم کو سکریچ سے آپ نے بدلنا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں صدارتی نظام، جمہوریت کی بات، مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سی تبدیلی کر کے آ جائیں گے اگر آپ صدارتی نظام میں آتے ہیں؟ ایک آدمی کو جس کو 51% ووٹ لینا ہے، اکیلا آدمی کھڑا ہوتا ہے پورے پاکستان سے 51% ووٹ لیتا ہے۔ کون سا مشکل ہے اس کے اندر یہ کرنا کہ صدر جو ہے وہ ہر وڈیرے کو کہہ دے گا میں تمہارے کو نمائندگی دوں گا، تمہارے اوپر اتنے ووٹ مجھے لے کے دینے، تمہارے کو اتنے مجھے لے کے دینے، اور پھر وہی پریزیڈنٹ انہی لوگوں کو اوپر لے کے آ رہا ہوگا؟ کس کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جب تک آپ ووٹروں کی پوری نیچے سے اوپر تک ان کا سینس چینج نہیں کریں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سسٹم چینج کرنا ہے، اور آپ اس سسٹم چینج کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ووٹ اب اس طرح سے نہیں، اس طرح سے دیا جائے۔
जनाब आपको अगर करना है तो जरा पढ़े लिखे का वोट एक साइड पे करें, फिर डिग्रियों के हिसाब से वोट अलग करें, फिर आप एक आम आदमी का वोट अलग करें। भाई लोकल गवर्नमेंट के अंदर इतनी तालीम याफ्ता आदमी जो है वोट दे सकता है। ये सारी चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी, जिसका खाका बार बार हम कहते हैं कि ICIH के पास मौजूद है, हमारे पास वो मौजूद है, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं कि इन सारी चीजों को बदलोगे, उसको हम सिस्टम तस्वुर करते हैं। मगर अगर आप इसको सिस्टम तस्वुर करने के जी पार्लिमानी निजाम से सदर आ जाएगा तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बल्कि ये मजीद आपको गुमराह करने की तरफ लेके चले जाएंगे। कौन से इस्लाम की आप सरबुलंदी की बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने तो आपको इतना बड़ा हिंदुस्तान दिया था इस्लाम को फैलाने के लिए, वहां से आप निकल के आप इधर आ गए। आप अभी भी यहां पर भी जो आए हैं ये उन्हीं की औलादे हैं जिन्होंने वहां पर ताजमहल और बड़े बड़े काम किए और कोई इस्लाम को फैलाने में अपना किरदार अदा नहीं किया, दीन इलाही बना के बैठ गए। आज उन्हीं की नस्लें तो यहां बैठी हुई है, आज उन्हीं की तो नस्लें हैं जो उनके कहने के ऊपर सारी चीज करके आए। इनसे आप तस्वुर कर रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ा आपका मुल्क सारी चीजें बदल देंगे। भाई साहब इस वक्त अगर आपने बदलना है, हर चीज को एक साथ बदलना होगा। अगर अमेरिका अपना निजाम चला सकता है, अगर कोई आपसे नहीं पूछ रहा, अगर रशिया चला सकता है, चाइना चला सकता है, अमेरिका ने तो नहीं कहा चाइना को तुम अपना निजाम क्यों चला रहे हो, अमेरिका ने तो नहीं रशिया से कहा तुम क्यों चला रहे हो, सऊदी अरब अपना निजाम चला सकता है, ईरान अपना चला सकता है, तो पाकिस्तान अपना निजाम क्यों नहीं चला सकता जो कुरान और सुन्नत पर मबनी हो? आपको ये कहते हुए किस बात का डर है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो सरबराह होगा वो खलीफा होगा? आपको किस बात के ऊपर ये कहते हुए डर है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके ऊपर कोई सैंक्शंस लग जाएंगी। अरे आप करो या ना करो, सैंक्शन आपके ऊपर लगनी है तो अल्लाह का खौफ करो, जिसके पास मर के जाना है, हमें उसकी तरफ जाना है। मैं फिर एक दफा ये वाज़ेह कर रहा हूं कि जब हम बात करते हैं इस्लामी जब निजाम की तब्दीली की, तो उसके अंदर एजुकेशन भी है, उसके अंदर आपका फॉरेन अफेयर्स भी है, उसके अंदर आइन भी है, उसके अंदर शख्सी मामलात भी है, उसके अंदर मजहबी मामलात भी है, उसके अंदर आपके अदालती मामलात भी है, उसके अंदर आपके जुडिशल मामलात भी है, उसके अंदर आपके माशी मामलात भी हैं। इन सब को यकसर तब्दील करना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम चेंज होगा। लेकिन अगर समझते हैं कि सदारती से पार्लिमानी पर जंप कर जाएं, इससे इधर जंप कर जाएं तो आप कोई तब्दीली ले आएंगे या कोई बड़ी चीज हो जाएगी, ये अगेन तब्दीली नहीं है बल्कि सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन है, इधर से उधर और गुमराह करने की चीज है। बिल्कुल क्लियर स्टैंड है इसके ऊपर। हमें आप लोगों को खास तौर पे चाहिए कि एक एक को ये बताओ कि हमारे इससे मुराद ये हरगिज नहीं है, हमारा इससे ये मुराद होगा। समझ में आ रही है बात? बड़ी सीरियस बात है ये।